آپ کے دلوں کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کا تاحیات چیئرمین، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن جو آپ کے ووٹ سے آیا تھا، عمران احمد خان نیازی، پارلیمنٹرین، میئر، پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار، میرے سامنے تمام معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پشاور کے ریویٹلائزیشن پلان کے تحت یہ تمام پروجیکٹس ہم نے کچھ شروع کیے تھے۔ آج جمیل چوک انڈر پاس کا افتتاح ہے۔ جو اس سے پہلے شروع ہوئے تھے ان کی پروگریس آپ کے سامنے ہے، جس طرح کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 90 دن کے اندر اندر ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے، تو الحمدللہ وہ بالکل مکمل ہو چکے ہیں، آخری مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ 90 دن کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جمیل چوک کا افتتاح کیا ہے۔ 90 دن کا ٹائم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ 2.5 مہینے سے پہلے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت پشاور میں ہم تقریباً 200 ارب روپے کے منصوبے لا رہے ہیں، اور میں لوکل گورنمنٹ منسٹر مینا خان بھائی کو، ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ان تمام کاموں کا فالو اپ کیا اور جس طرح سے وہ مسلسل اس کو فالو کر کے بر وقت اس کی تکمیل یقینی بنا رہے ہیں، تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر ترقی کا، یہ سفر نہ پشاور میں آخری ہے اور نہ خیبر پختونخوا میں۔ جس طرح کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ سال انشاءاللہ تعالی امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور انشاءاللہ۔ میرے خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی حکومت پورے پاکستان میں واحد حکومت ہے جس نے تمام تر چیلنجز کے باوجود، چاہے وہ فائنینشل چیلنجز ہو وفاقی حکومت کی طرف سے، چاہے پولیٹیکل چیلنجز ہو اداروں کی طرف سے، یا جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہو، ان سب کے باوجود الحمدللہ عمران خان صاحب کی حکومت بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ مالی سال 2026 اور 27 میں باقی تمام صوبے اور وفاق اپنا ترقیاتی بجٹ کم کر چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہ ترقیاتی بجٹ 195 ارب روپے سے 235 ارب روپے کر دیا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح جو باقی صوبے اور وفاق اپنا ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے مالی سال 2025 اور 26 میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو وفاق نے تقریباً 1200-1300 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ کم کلیکشن کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت واحد حکومت ہے پورے پاکستان میں جنہوں نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ تھا 129 ارب روپے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت 150 ارب روپے سے زیادہ ریونیو کلیکشن کر چکی ہے۔ میرے خیبر پختونخوا کے عوام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پچھلے تقریباً 77.5 سال میں خیبر پختونخوا جو ریونیو کلیکٹ کر رہا تھا وہ 93 ارب روپے تھا۔ اس سال خیبر پختونخوا کی حکومت وہ 150 ارب روپے پر لے گئی ہے،
اور انشاءاللہ تعالی 2026 اور 27 کے مالی سال ہم نے 180 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے، اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ 200 ارب روپے تک پہنچا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، جب آپ میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت ہو، جب آپ عوامی مینڈیٹ سے آتے ہیں، جب آپ عوامی طاقت سے آتے ہیں، تو پھر آپ اپنی عوام کا سوچتے ہیں، اپنے صوبے کا سوچتے ہیں، تب آپ پرفارم کر پاتے ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان کی واحد حکومت ہے جو آپ کے مینڈیٹ سے آئی ہے۔ باقی تمام صوبوں میں اور وفاق میں آپ کے مینڈیٹ پر، پاکستانیوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، چور دروازے سے آئے ہیں۔ جب حکومتیں چور دروازے سے آتی ہیں، بیساکھیوں پر آتی ہیں، تو ان کو نہ عوام کی فکر ہوتی ہے، نہ پاکستان کی فکر ہوتی ہے۔ تب 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اور پوری دنیا، پوری پاکستان کے ادارے، پاکستانی جتنے بھی ان کرپٹ حکمرانوں کو لائے ہیں، وہ سب خاموش ہوتے ہیں۔ جو حکومت عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے، جو عوام کا سوچتی ہے، اپنے صوبے کا سوچتی ہے، اپنے ملک کا سوچتی ہے، اس کے لیے ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر جو کالے چینلز ہیں اس میں پیسے دیے جاتے ہیں اور جعلی بیانیے گڑے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر IMF رپورٹ کرتی ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، وہاں پر لب خاموش کر دیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، جب عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ایک عوامی حکومت آتی ہے تو وہ عوام کے حق میں فیصلے کرتی ہے۔ اگر کوئی فیصلہ عوام کو پسند نہ آئے تو اس پر نظر ثانی ہوتی ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب عوامی مینڈیٹ سے کوئی حکومت نہیں آتی تو وہ 12 ارب روپے کا جہاز خریدتی ہے اور پھر اسمبلی کے فلور پر کہتی ہے کہ ہاں ہم نے خریدا، کیا کر لو گے۔ جب عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آتی ہے تو وہ اپنے صوبے میں ریونیو جنریشن کرتی ہے۔ جب چور دروازوں سے، بیساکھیوں سے، کسی کے کندھے پر حکومت آتی ہے تو وہ 1200 ارب روپے سے کم ریونیو کلیکشن کرتی ہے۔ تب کسان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے، تب مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے، تب نوجوانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے، تب عوام کی فکر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، تب آپ کے سر کی قیمت لگائی جاتی ہے اور باہر جزیرے اور فلیٹس خریدے جاتے ہیں۔ جب چور دروازوں سے حکومتیں بنتی ہیں تو تب آپ کی معیشت 3% پر آپ پہنچتی ہے۔ آپ کا وزیر اعظم، آپ کے دلوں کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کا تاحیات چیئرمین، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن جو آپ کے ووٹ سے آیا تھا، عمران احمد خان نیازی،